اور قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ کیا، اللہ کے نیک بندوں کہ ہارون رشید ہوگا اپنے محل میں ایک نوکرانی یعنی باندی کی ضرورت پیش آئی، خادمہ، تو اعلان کیا کہ بادشاہ کو ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، بہت ساری عورتیں آ گئی، بھئی بادشاہ کے یہاں خدمت کرنے کا موقع ملے کون چھوڑے گا؟ بادشاہ کا ڈرائیور و ڈرائیوروں کا بادشاہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا نوکر نوکروں کا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو بہت ساری خواتین آ گئی کہ ہمیں قبول کر لیجئے، ہمیں قبول کر لیجئے۔ ہارون رشید نے فرمایا مجھے تو علمی ذوق والی باندی چاہیے، جس کے اندر علم کا ذوق ہو، حاضر جوابی ہو اور بہت پڑھی لکھی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو باندیاں سامنے رہ گئی، آخر دو باندیاں۔ ہارون رشید نے فرمایا مجھے تو ایک باندی کی ضرورت ہے، یہاں تو دو ہے، مگر اتفاق یہ تھا کہ ان دو باندیوں میں ایک گورے رنگ والی تھی، چہرہ رنگ کھلا ہوا تھا، اور دوسری جو باندی تھی وہ تھوڑی سانولی تھی، جس کو اپنی سادہ زبان میں کہہ لے کہ کالے رنگ والی تھی، اور ایک خوبصورت تھی۔ تو گوری دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبھی گورے پن کو پسند کرتے ہیں تو بادشاہ مجھے قبول کر لے گا۔ تو کالی نے کہا حضرت سب جگہ گوری چیز پسندیدہ اور قیمتی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی کالی گوری سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی یہ تو تم نے دعوے پیش کیے، گوری کہہ رہی میں افضل، کالی کہہ رہی میں افضل، اب اپنے دعوے کی دلیل دو، جس کی دلیل مضبوط ہوگی میں اسے قبول کر لوں گا، اپنے محل میں اپنی خدمت میں جس کی دلیل مضبوط ہوگی۔ تو ان دونوں باندیوں نے عربی میں اشعار پیش کیے۔ کسی اردو کے شاعر نے ان کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں مائک چونکہ آپ کا جاندار ہے اسی لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ گوری کہنے لگی حضرت بہت سی جگہ خوبصورت چمکدار چیز قیمتی ہوتی ہے اور کالی بے قیمت ہوتی ہے، تو میں یہ کہتی ہوں، گوری نے کہا موتی سفید ہے اور موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضرت موتی چمکدار ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور کولسا کالے رنگ کا ہے وہ کتنا سستا ہے۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ بات تیری برابر ہے، مگر کالی تو کیا کہتے ہے؟ تو کالی نے کہا آنکھوں کی پتلی کالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضرت انسان کو جو نظر آتا ہے وہ آنکھ کی کالی ٹکیا سے نظر آتا ہے، اور وائٹ حلقہ جو ہے سفید وہ تو بے نور ہے، یعنی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا بات تیری برابر ہے، تیری دلیل پکی ہے۔ تو گوری نے کہا کہ میری بھی سن لیجئے۔ گوری کہنے لگی اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا
جنتی لوگوں کا چہرہ، اور قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد تو کالی نے فوراً کہا اے مشک نافہ کالی، اے مشک نافہ ہے کستوری، اے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے اور روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضرت کستوری کالی ہوتی ہے، کتنی قیمتی ہے، اور روئی یعنی کوٹن وہ وائٹ ہے مگر کتنی سستی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو ہارون رشید نے کہا کالی جاوے ایسی لگتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری رکھا جائے۔ تو گوری نے کہا، گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، قرآن کے ورق سفید ہے حضرت۔ گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، تو کالی فوراً بولی اور ان پہ جو لکھے ہیں، اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ ورق تو سفید ہے مگر جو حروف لکھے وہ تو کالے ہیں۔ تو فرمایا کہ کالی جاوے ایسی لگتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری رکھا جائے۔ تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت، فجر کے وقت پیدا ہوئے، اور صبح صادق کا وقت روشن ہوتا ہے۔ اگر کالی زیادہ پسندیدہ ہوتی تو اللہ ہمارے نبی کو اندھیری رات میں پیدا کرتا۔ اس کا دماغ میں کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے، تو کالی فوراً بولی اور معراج کی جو شب ہے، معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت جس نبی کو اللہ صبح صادق کے وقت پیدا کرتے ہیں اس نبی کو معراج میں بلاتے ہیں تو اندھیری رات میں بلاتے ہیں، اور رات کالی ہوتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ کہنے لگی کالی جاوے، ہارون رشید نے کہا کالی جاوے ایسی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری رکھا جائے۔ گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا، انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن، سورج سفید روشن، تارے سفید سارے۔ حضرت چاند، ستارے، سورج سب چمکدار ہے، اور اللہ نے آسمانوں پر ان کو جگہ دی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ سورج سفید روشن، تارے سفید سارے، تو کالی فوراً بولی ہاں سوچئے گا آقا، ہاں سوچئے گا آقا، ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ، کالا غلاف کعبہ، حضرت بلال کالے۔ حضرت یہ تو دیکھیے اللہ کے گھر کا غلاف کالا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے کروٹے تھے، حبشی سے، مگر اللہ نے کیا درجہ عطا فرمایا۔ ہارون رشید نے کہا بھائی کالی جاوے ایسی لگتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری رکھا جائے۔ آخر
آخر میں وہ گوری نے اپنی بہت بڑی دلیل پیش کی. اس نے کہا حضرت مجھے قبول کر لیجئے، مجھے پسند کر لیجئے، سلیکٹ کر لیجئے، اور یہ دیکھیے کہ حسن والا جمال والا چہرہ کس کا تھا یہ تو دیکھیں. کہنے لگی رخ مصطفیٰ ہے روشن صلی اللہ علیہ وسلم، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا. تو کالی فوراً بولی اور زلف ان کی کالی، اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. جو نبی حسین جمال والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے، ان کی کالی کالی زلفیں تھی، کالی کملی استعمال کرتے تھے. اب آپ فیصلہ کیجئے. ہارون رشید نے فرمایا تم اپنے مکالمے کو بند کر دو، اپنے دلائی کو بند کر دو، مجھے تو ایک باندھی کی ضرورت تھی، مجھے ایک باندھی کی ضرورت تھی، مگر میں نے تمہارے ذوق کو دیکھا، میں نے تمہارے حاضر جوابی کو دیکھا، میں نے تمہارے ذہن کو دیکھا، تو میں تم دونوں کو اپنی خدمت کے لیے منظور کر لیتا ہوں. تم